بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من نعم الابتداء والثبوت الآلاء الأصداء والتمام المنن ولاء وجمع عن الحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندعه لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين إمام المتقين وقاتل المشركين يا سوف الدين صدیق اکبر فاروق اعظم غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين منتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون
انجمن حسینیہ کے تمام معزز محترم مکرم اراکین صدر محترم جتنے بھی حضرات ہیں، سب سے پہلے میں ان تمام احباب کا انتہائی متشکر و ممنون ہوں اس بات پر۔ یہ پہلا جملہ ہے پیر محل والوں کے فہم و ادراک کے حوالے کا۔ میں اس پوری انتظامیہ کا انتہائی متشکر و ممنون ہوں اس بات پر کہ مجھ جیسے بے پڑھے لکھے کو کائنات کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذکر کی سعادت عطا کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جتنے بھی موالیان مودت ہیں، عزاداران مظلوم کربلا ہیں، ان سب کی خدمت میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے قابل سمجھا کہ یہاں مجھے ذکر کرنے کی دعوت دی۔ اگرچہ یہ پیر محل میں ہماری پہلی حاضری ہے اس محرم الحرام کے ذکر کے حوالے سے، اور ہماری غالباً بظاہر پہلی ملاقات ہے۔ میں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور پہلی مرتبہ آپ اس فقیر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ ایمان اور یقین اور عقیدہ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر بات صحیح ہو تو ساتھ کریں گے آپ اس پر کہ اگرچہ اس زمین پر ہم پہلی مرتبہ میں رہے ہیں، لیکن اقوال معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اور آیات قرآنی کی روشنی میں جب عالم زر میں، لیکن جس کا ایمان ہے عالم زر پر، وہ بولے تو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، یہ میرا ایمان نہیں، ہر قاری قرآن کا، ہر قرآن کے پڑھنے والے کا یوم الست پر یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ بظاہر میں اور آپ یہاں پہلی مرتبہ میں رہے ہیں، لیکن جب عالم زر میں اللہ نے تمام روحوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس نے تمام روحوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، اور جب ساری روحیں ابد سے لے کے ازل تک جو خلق ہونی تھی انہیں خلق کر چکا، اور جب انہیں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور اس اللہ نے جب ان روحوں پر اپنی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت پیش کی ہے، تو جس نے توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی رسالت محمد مصطفیٰ کی صورت میں اور اللہ کی ولایت علی کی صورت میں اس دن قبول کر لی تھی، شکر ہے کہ ہم وہاں بھی اکٹھے ہو رہے تھے، اور اس زمین پر آنے کے بعد علی کی ولایت نے اپنے چاہنے والوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ جس دل میں ولایت علی کا چراغ روشن ہے، وہ کل بھی اکٹھے تھے، وہ آج بھی اکٹھے ہیں۔ اس لیے دیکھیے یہ ولایت علی کا کمال ہے، علی کی ولایت کا کمال یہ، تو کمال یہ ہے کہ علی کی ولایت غیروں کو بھٹکنے نہیں دیتی اور اپنوں کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ تو اس اللہ کا اس بات پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے دل پر، ہمارے قلب پر علی کی ولایت کا قرآن اتارا۔ جیسے قلب مصطفیٰ پر، توجہ رکھیے بابا خدا کو سلامت رکھ، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جیسے قلب مصطفیٰ پر اللہ نے قرآن اتارا، ویسے ہی اس نے ساری مخلوق میں ہمیں منتخب کیا ہے۔ اس نے ہمارے قلب پر یا علی کی
ولایت کا قرآن اتارا یا حسین کی عزا کا صحیفہ اتارا؟ اب اگر میں یہ جملہ کہوں اپنے اس پیلی محل کے مجمع سے تو بے جا نہ ہوگا کہ اللہ نے ساری کائنات میں آپ کو منتخب کیا ہے اس ذکر کے لیے، ذکر محمد و آل محمد کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آگے بیٹھیں. توجہ رکھیے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، اگر میری بات میں صداقت ہو تو بولیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زبردستی سے، آپ اپنی مرضی سے آگے اس فرش عذاب پہ بیٹھ گئے، یا آپ باقیان کی مرضی سے آگے بیٹھ گئے، یا آپ اپنے گھر والوں کی مرضی سے آگے بیٹھ گئے. نہ اس فرش عذاب پر آپ اپنی مرضی سے آئے، نہ اس منبر پر میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. آپ بھی اس کی مرضی سے آئے، میں بھی اس کی مرضی سے آیا ہوں، جو راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے. ہم اور آپ اس مقدس معاد بی بی کی مرضی سے اس فرش مصدر عذاب پر آئے. وہ مقدس عزت معاد بی بی کہ جو راضیہ بھی ہے، جو مرضیہ بھی ہے. یعنی حسین کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں اتاری ہے. یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس فرش مصدر عذاب پر زبردستی لا کے نہیں بٹھلائے گئے، بلکہ کسی ہستی کے ذریعے لا کے بٹھلائے گئے. یعنی کسی عزت معاد ہستی نے ہمیں اس فرش عذاب پہ لا کے بٹھایا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ ہمیں علم ملا ہے. آپ اس بی بی کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہر ایک کا مقدر نہیں ہے. ہر ایک کے مقدر میں یہ فرش عذاب نہیں آتا، ہر ایک کے مقدر میں یہ ذکر حسین نہیں آتا، ہر ایک کے مقدر میں یہ آنسو نہیں آتے، ہر ایک کے مقدر میں یہ عذاب خانہ نہیں آتا، ہر ایک کے مقدر میں یہ ماتم نہیں آتا. یہ اس کے مقدر کا حصہ بنتا ہے جسے فاطمہ چن لیتی ہے یا جس کی رگوں میں حلالی لہو ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ آج کی توحیدی مجلس ہے، یہ میرا پورا یاد رکھیے گا. جس دل میں حسین پاس جائے وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ دل کبھی شکستہ نہیں ہوتا. جس کے لوہے قلب پر علی بستا ہو وہ دل کبھی شکستہ نہیں ہوتا، وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا. دنیا ہمیں کسی چیز سے خائف نہیں کرتی، ادائے حسین سے ہمیں دور نہیں کر سکتی. یہ موسم چاہے کیسا بھی ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، کسی قسم کے بھی حالات ہو، ہم عزائے حسین سے کبھی پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے. نہ موسموں کا ڈر عزائے حسین پہ اثر انداز ہوتا ہے، نہ حالات کا کوئی اثر عزائے حسین پر ہوتا ہے، نہ واقعات کا کوئی اثر عزائے حسین پر ہوتا ہے. اس لیے کہ حسین نے وہ امور انجام دیے ہیں کہ مومن کے قدموں میں کبھی لرزش نہیں آ سکتی، مومن کے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے، گھبرا نہیں سکتے. لوگ ہمیں موت سے ڈراتے، ہمیں موت سے خائف زدہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جس دل میں حسین بستا ہے وہاں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اس لیے کہ حسین کا چاہنے والا تو کبھی مرتا ہی نہیں، کبھی فنا ہی نہیں ہوتا، کبھی مٹتا ہی نہیں ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو بشریت کو کبھی فنا نہیں ہونے دیتی، ایک حسین کی ادا ہے اور ایک علی کی بلا ہے. Hallelujah.
پھر انسان کرتا نہیں ہے، وہ آپ ہی کے علاقے کے شاعر ہیں. مجھے ان کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ جہاں علی دل میں بستا ہے تو وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت کی طرف یہ کہتا ہوا پڑتا ہے لے زندگی کا خوف علی کے غلام سے. کیا جملہ ہے؟ دیکھیے کیوں کہا یہ جملہ؟ اس لیے کہ میں نے کہا جس دل میں حسین بستے ہیں، جس دل میں علی بستے ہیں، وہاں موت کا کیا ڈر، وہاں موت سے کیا فرق، وہاں موت کا کیا خوف. عجیب جملہ ہے کہ لے زندگی کا خوف علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مدر احترام سے. اس لیے کہ جس کے پیش نظر قرآن ہوتا ہے، قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، قرآن کا فلسفہ موت و حیات بھی تو یہی ہے. تھوڑا سا آج اس جملے پہ رکوں گا میں اس منزل پر اور ایک پیغام دینا ہے. ایمان ہمارا رہے گا انشاءاللہ قرآن اور شان رسالت الہیہ، جس موضوع پر انشاءاللہ نزدیک گفتگو ہوگی. لیکن آج ذرا سا یہ پیغام ہے، چونکہ عزادارہ نے مظلوم کربلا کو ابھی محرم آیا نہیں، ابھی محرم شروع ہوا نہیں، ایسی فضا قائم کر دی جاتی ہے، ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. ایسا ہے نہیں؟ ایسا ہے نا؟ سرکار ایسا ہے پورے پاکستان کے اور پوری دنیا کے عزاداروں کے درمیان ایک ایسی فضا قائم کر دی جاتی ہے کہ جس سے ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ عزادار خائف ہو جائے، ڈر جائے. کبھی کوئی ایسا ایشو اٹھا دیا جاتا ہے عزادارہ میں مظلوم کربلا کے خلاف، خطبہ کے خلاف، علماء کے خلاف، صادرین کے خلاف، ماحول کے خلاف، کبھی قرآن کی بے حرمتی کر کے اور کبھی وارثان قرآن کی بے حرمتی کر کے. یہ حالات اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ عزاداروں پر خوف آئے، عزادار خوف زدہ ہو جائے، اور کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جتنے زیادہ خطرناک حالات ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے علی والوں کو، یہ اتنا زیادہ موت کی طرف بڑھتے ہیں. آج آپ کہہ دیجئے کہ فلاں جگہ پہ حالات خراب ہے، آپ یقین جانیے کوئی جائے نہ جائے مگر علی والا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی والوں کے پیش نظر قرآن اور حیات علی ابن ابی طالب ہے. قرآن بھی یہ درس دیتا ہے اور علی بھی یہ درس دیتے ہیں کہ جس کے دل میں حسین کی عزا اور علی کی بنا ہوگی، موت اسے مار کے بھی مار نہیں سکتی. موت اسے فنا کر کے بھی فنا نہیں کر سکتی. کیا پیغام ہے قرآن کا؟ مجھے نہیں معلوم، آپ کے اذہان میں یہ آیت مبارکہ ہونی چاہیے. سورہ بقرہ کو اٹھا کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. قرآن توجہ رکھیے، میں اس لیے ان جملوں پہ بولوں تاکہ آپ جڑی ہو جائیں. یہ منبر اسی لیے ہے، یہ فرش اعلیٰ اسی لیے بچھایا گیا ہے، یہ مجلس اعلیٰ اسی لیے ہو رہی ہے، یہ محرم اسی لیے ہو رہا ہے. دنیا والوں کو بتایا جائے علی والے بزدل نہیں ہوتے، علی والے ڈرپوک نہیں ہوتے، علی والے بھگوڑے نہیں ہوتے. اس لیے کہ ہمارا مولا کبھی نہیں بھاگا، ہم نے بھاگنے والوں کو اپنا مولا مانا ہی نہیں. ہمارے پیش نظر کا قرآن ہے. دیکھیں قرآن کا پیغام ہے، کیسے قرآن نے خوف سے نکالا. یا قرآن نے یہ جملہ کہا، قرآن نے کہا ہم نے وجود کو فی سبیل اللہ کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو بھی سبیل الہی پہ قدم ہوتا ہے، توجہ رکھیے، جو بھی سبیل الہی پہ قدم ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے انہیں تم ولا تقولوا، تم انہیں ہرگز مردہ مت کہو. قرآن شان رسالت الہیہ پہ چلا ہے. قرآن کا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء، بلکہ وہ زندہ ہے.
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ جو سبیل الہی میں قتل ہوتا ہے. یہاں لفظ رکھا وَلَا تَقْتُلُوا، ایک لفظ بدلا، ایک لفظ بدلا، اور سورہ آل عمران میں پڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، وہاں کہا وَلَا تَقُولُوا، تم ہرگز نہیں مت کہو، تم مت کہو، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو سبیل الہی میں مرتا ہے کہ تم انہیں مردہ کہو. اور یہاں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو لوگ سبیل الہی میں قتل ہوتے تم ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. وہاں کہا کہ تم انہیں مردہ مت کہنا، زبان میں زندہ نہ کرنا. یہاں لفظ رکھا ولا گمان بھی نہ کرنا. اچھا ایک جملہ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے اللہ نے دونوں جگہ لفظ رکھا قتلوا، وہاں بھی کہا ولا قتلوا فی سبیل اللہ، کہ جو بھی سبیل الہی میں قتل ہوتا ہے. اور یہاں سورہ آل عمران میں کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ جو بھی سبیل الہی میں قتل ہوتا ہے انہیں ہرگز مردہ مت کہنا. تو صرف جو قتل ہوتا ہے، جسے کوئی مار دیتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. اور اگر کوئی خود سے مر جائے، طبعی موت مر جائے، اپنے بستر میں مر جائے، بیماری سے مر جائے، اگر گھر میں مر جائے، تو قرآن نے کہا اگر سبیل الہی پر زندگی گزارتا ہے. قرآن نے کہا اگر سبیل الہی پر زندگی گزارتا ہے تو سورہ بقرہ میں پکار کے کہا، پھر آواز دی. قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو بھی سبیل الہی پہ قتل ہوگا. اور اس کے بعد جو جملہ رکھا وہ بڑا قیمتی ہے. وہاں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہاں تک رکھا وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو بھی سبیل الہی میں قتل ہوتا ہے او متم یا مر جاتا ہے. یہاں اللہ نے اضافی رکھا کہ جو سبیل الہی میں قتل ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ و جاوید رہتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. یہ تین آیتیں پڑھی ہیں. اچھا زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم اور آپ زندہ ہیں، زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں رزق کے ذریعے سے. اگر رزق میسر نہ ہو تو موت واقع ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. تو اللہ کو پتا تھا کہ بس فکر انسانی نہیں ہے کہ جسے رزق میسر نہ ہو تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا پریشان نہ ہونا، جو سبیل الہی میں مرتا ہے. اسی آیت کا جملہ رکھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا ثبوت یہ ہے عند ربهم يرزقون، کہ ہم انہیں اپنے پاس سے رزق عطا کرتے ہیں. یعنی وہ جو سبیل الہی میں قتل ہوئے ہیں یا سبیل میری طرف توجہ رکھیے بڑا ہے، وہ جو سبیل الہی میں قتل ہوئے یا سبیل الہی میں مرے، اب وہ رزق کے معاملے میں آپ کے محتاج نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے اللہ سے رزق لیتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور یہ آپ کو اس پیر محل سے کہ جو سبیل الہی میں مرتے ہیں کیا صرف ان کو رزق اللہ دیتا ہے؟ تو آپ کو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ میرا رائٹ ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ نے کہا عند ربهم يرزقون، عندہ وہ میری عندیت سے انہیں میں اپنے پاس جو سبیل الہی میں قتل ہوتے ہیں یا جو سبیل الہی میں دنیا سے جاتے ہیں، وجہ کوئی بھی بنے، بستر پہ اگر ہے مگر حیات اگر سبیل الہی پہ گزاری، اگر زندگی سبیل الہی پہ گزاری ہے تو ان کے رزق کی ذمہ داری میری اور آپ کی
کسی شے کو بغیر رزق کے نہیں چھوڑا. توجہ رکھیے گا، بڑے قیمتی جملے ہیں یہ، اور صاحبان فہم تشریف فرما ہے پیر مالک کے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اس کی ذمہ داری کی کہ جو سبیل الہی پر قتل ہوتے ہیں. ابھی تو میں نے واضح نہیں کیا کہ یہ سبیل الہی، اور میں یہ واضح کسی روایت سے نہیں کروں گا کہ یہ سبیل الہی ہے. اس لیے ہمارے کان پک گئی رسول کے قرآن کافی ہے. تو یہ بھی میں قرآن سے بتاؤں گا کہ سبیل الہی ہے کیا. دیکھیے سبیل الہی کا کمال بتا رہا ہوں آپ. جو جملہ پہلا میں اس منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو فنا نہیں ہونے دیتی، جو انسان کو مٹنے نہیں دیتی، جو انسان کو نابود نہیں ہونے دیتی. یہ پیغمبر کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. پیغمبر نے کہا ہے خلقنا للبقاء لا للفنا، تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے نہیں. کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے نبی کا سرکار آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرا خیال پیر محل میں بولنا منع تو نہیں ہے. میں تھوڑا سا قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. تو جن کی بات سمجھ میں آئے میرے ساتھ رہیے گا تھوڑا. دیکھیے قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان کے رزق کی ذمہ داری میں نے لی جو سبیل الہی پہ جاتے نہیں، ان کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی. اور پھر سورہ حود میں بڑا عجیب جملہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جسے میں نے خلق دیا ہے، جسے میں نے شعور عطا دیا ہے، جسے میں نے حیات دی ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے. اچھا ایک جملہ میں آپ کے جو ابھی بھی خاموش ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہمارا نظام اور نظام پروردگار میں فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں مانگنے والے پہلے ہیں، دینے والے بعد میں ہیں. وہاں عطا پہلے ہے، مانگنے والا بعد میں ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیے. تقریب مجھے 10 دن بولنا ہے اور میں یقین جاننا میں ایک دن نہیں بولوں گا، ایک دن میں نہیں بولوں گا. یہ مجمع بولے گا اور مجھے جو بلوائے گا میں وہی بولوں گا. جیسا آپ سنیں گے ویسا میں سنا دوں گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمیں آج خیبر سنا دیجیے تو خیبر سنا دیں گے. خندق کہیں خندق سنا دیں گے. احد کہیں احد سنا دیں گے. شب ہجرت بستر رسول پہ سونا کہیں گے وہ سنا دیں گے. نبی نے کسے قلم دیا کسے علم دیا یہ بھی سنا دیں گے. نبی نے کسے ہاتھ پہ اٹھایا کسے محفل سے اٹھایا.
کسی کا جملہ مل جائے تو میرے پاس لے کر آؤں گا. کسی نے نہیں کہا, صرف ابو طالب کے بیٹے نے کہا, منبر پہ بیٹھ کے کہا, اپنے چاہنے والوں سے کہا, موت سے ڈر کے نہ بھاگنا, اس لیے کہ میں علی دے رہا ہوں, تمہیں موت نہیں آنے دوں گا, پہلے میں آؤں گا. خدا کی قسم ہمارا پیر ایک ہی اور وہ ہے علی, اور اس دل کے محل میں اکیلا علی رہتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم کسی نے یہ مولانا کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا, چاہے روایت ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو, کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا. علی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا, میرے چاہنے والے گھبرائیں نہیں, جہاں تمہیں ضرورت پڑے گی ایک بار یا علی کہنا, علی تمہارے پاس ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کتابیں پڑھنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا جہاں تمہیں ضرورت پڑے گی میں آؤں گا. علی کے اس جملے پر کسی کو یقین تھا یا نہیں تھا, مگر خلیفہ ثانی کو تھا. تبھی تو بیٹے سے کہا, حسن سے لکھوا کے لے آ, میری قبر میں رکھ دینا, اس لیے کہ علی نے کہا ہے ہر مرنے والے کی قبر میں آؤں گا. کسی نے یہ کہا بھی تو نہیں, تو جس کا یہ یقین نہ ہو, اس جملے کو آپ سمجھیے گا, جس کا یہ یقین نہ ہو کہ علی آئیں گے, وہ کچھ بھی ہو اس سے بدتر ہوگا. تو یہ رشتے سخن بھی علی دیتے ہیں, یہ رشتے حیات بھی علی دیتے ہیں, یہ رشتے الفاظ بھی علی دیتے ہیں. قرآن نے جب کہہ دیا قرآن نے کہا, مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کسی شے کو ہم نے بغیر رزق کے نہیں چھوڑا. جو چیز بھی ہم نے خلق کی ہے اسے رزق عطا کیا. اور دیکھیے وہ رزق دینے والا رزاق نہیں ہے. دیکھیے جو اردو سمجھتے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. وہ جو سب کو رزق دے رہا ہے وہ صرف رزاق نہیں ہے. وہ اگر صرف رزاق ہوتا تو پھر صرف موسیٰ کو دیتا, فرعون کو نہ دیتا. کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے مولا دیکھیے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر وہ صرف رزاق ہوتا تو وہ پھر ابراہیم کو دیتا, نمرود کو نہ دیتا. اگر وہ صرف رزاق ہوتا, رزاق نہیں ہے. آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا کیا بات کر رہے ہیں, وہ رزاق نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رزاق ہے. ہاں رزاق ہے مگر رزاق نہیں ہے, خیر الرازقین ہے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. تو گردن ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ علی کا کوئی قرض آپ کی زبان میں نہیں ہے. آج پہلی محرم ہے, آج گردن نہیں ہلانی مجھے بتانا ہے. قرآن نے کہا وہ خیر الرازقین ہے, وہ صرف رازق نہیں ہے. لیکن ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اردو شناس ہیں, جو عربی کو جانتے ہیں, جو قرآن کو جانتے ہیں, میں نے کہا اللہ رزاق نہیں ہے, صرف رازق نہیں ہے, بلکہ وہ رزاق متین ہے. مَا مِن دَابَّةٍ
انہیں میں رزق دیتا ہوں تو انہیں دیتا ہے. سورہ ہود میں کیا کہا؟ ہم رزق دیتے ہیں. اچھا تو جو سب کو رزق دے رہا ہے کیا اس رزق کی کیفیت ایک جیسی ہے؟ سب کو ایک جیسا رزق دے رہا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ نے جملہ ضائع کر دیا. وہ جو اللہ قرآن میں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر تو مجھے میں سارے راستے چیچا وطنی تک دور کرتا ہوا جاؤں گا کہ پیر مہربانوں نے میرے جملے کی قدر نہیں کی. میں نے کہا رزق تو وہ دے رہا ہے تو کیا سب کو ایک جیسا رزق دے رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں. جس کی جیسی اوقات ہے جس کا جیسا ظرف ہے جس کی جیسی شخصیت ہے جس کا جیسا مزاج ہے جس کی جیسی قیمت ہے ارے جو رزق سب کو برابر نہ دے مزاج اور طبیعت اور شخصیت دیکھتے دے تو خلافت کسی بھگوڑے کو دے دے گا. ہم نے کسی شے کو بغیر رزق کے خدا آپ کے سلامت اللہ آپ کی عزت میں زیادہ فرمائے. میں نے کہا ماں من دابۃ. دیکھیے میں نے کہا اس نے سرکار جس شے کو خلق کیا اس شے کے حساب سے ویسا رزق اسے مہیا کیا. لوگ پریشان ہیں زمین میں پانی ختم ہو گیا. لوگ پریشان ہیں زمین میں قوت بالندگی ختم ہو گئی ہے. اس کی نعمتیں ختم ہو رہی ہیں. نہ زمین میں پانی رہا نہ زمین میں قوت بالندگی رہی ہے. یعنی نعمتوں کا سلسلہ رک رہا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے رزق میں کمی آ گئی ہے. اس نے قرآن میں پکار کے کہا یہ رزق میں کمی کیوں ہے؟ یہ نعمتوں میں کمی کیوں ہے؟ یہ انسان بھوک اور افلاس سے مر کیوں رہی ہے؟ یہ لوگ پریشان کیوں ہیں کہ کسی کو روٹی میسر نہیں ہے, کسی کو گندم میسر نہیں ہے, کسی کو کپڑا میسر نہیں ہے؟ تو یہ تو اس کے عدل پہ حق آ جائے گا جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے نعمتیں ہیں پھر نعمتوں کے استعمال کرنے والے. آپ دلیل مانیں گے ارے دلیل تو سامنے بھی ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں میری مائیں بیٹھی ہیں اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہنا. دلیل تو بالکل سامنے بھی ہے. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا ماں کے سینے میں 500 تسلیم پہلے آتا ہے.
زمین سے پانی ختم ہو گیا. زمین میں قوت بادی تھی, یعنی گندم کا اگنا, پھلوں کا اگنا ختم ہو گیا. یہ اس کے عدل پہ حرف ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اس نے قرآن میں مثال بیان کی ہے کہ نعمتیں کب ختم ہوتی ہیں, تمہارا رزق تم سے کب چلا جاتا ہے. اس پر کبھی آپ حق اس لیے کہ وہ رزاق متین ہے. اب اگر آپ رزاق متین, یہ جو متین لفظ ہے, دیکھیے اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں, اسماء مبارک, جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان میں ایک نام اللہ کا ہے المتین, ہے نا اللہ کا جو 99 الحسنی کو الحسنی نے یہ کہا جتنے اچھے نام تھے سب اللہ کے جتنے اچھے نام. المتین کیا معنی ہے؟ متین کے معنی ہے ایسا رازق, ایسا رزق دینے والا کہ جس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی. یعنی جہاں رزق مسلسل ہو, جہاں رزق مستند ہو, جہاں رزق مستقل ہو, جہاں رزق لگاتار ہو, یہ سب متین کے مترادف ہیں. تو پھر رزق کی کمی کیوں ہے؟ مسئلہ اللہ کی رزاقیت کا نہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ. اللہ کے قرآن میں قرآن قریہ سے, قریہ کہتے ہیں بستی کو, قریہ بستی کو کہتے ہیں, ایسی بستی کہ جو اپنی ضروریات پوری کرنے کا ہنر جانتی ہے. جی یہ بھی سنے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ. اللہ مثال بیان کر رہا ہے ایک بستی, وہ کہہ رہا ہے آمنوا واتقوا. اگر یہ بستی والے, اگر یہ اس علاقے کے رہنے والے آمنوا واتقوا, ایمان اور تقوی پہ رہے. دیکھیں نعمتیں کب سب ہوتی ہیں, بہت توجہ رہے. تمہاری نعمتیں, یہ رزق کی کمی. اچھا رزق کیا ہے؟ ہم رزق کسے سمجھتے ہیں؟ ہم رزق سمجھتے ہیں جو صرف پیٹ میں جا رہا ہے. ہم رزق صرف اسے سمجھتے ہیں کہ جو پیٹ میں جا رہا ہے, وہ رزق نہیں ہے. یہ جو دماغ ہے نا, اس کا بھی رزق اللہ نے خلق کیا. یہ جو اللہ نے دماغ بنایا ہے, میں نے کہا نا ہر شے کا رزق رکھا, اور جب رکھا تو جدا رکھا. یہ جو دماغ ہے اس کا رزق اور ہے. یہ جو آنکھیں ہیں ان کا بھی رزق ہے. یہ جو زبان ہے اس کا بھی رزق ہے. یہ جو ہاتھ ہے ان کا بھی رزق ہے. یہ جو پاؤں ہے ان کا بھی رزق ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے آنکھوں کا رزق کیا ہے؟ اچھا منظر دیکھنا آنکھوں کا رزق ہے. ان چیزوں کو دیکھنا جو اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دی ہیں اور رزق ہے, لیکن نامحرموں کو دیکھنا حرام رکھا ہے. آنکھوں کا رزق اچھا منظر دیکھنا ہے, نامحرموں کو دیکھنا نہیں ہے. زبان کا رزق اچھی بات کہنا ہے, کانوں کا رزق اچھی بات سننا. اس نے ہر چیز کا رزق جدا رکھا ہے. تو جب رزق جدا رکھا تو اس نے کہا کہ جب ہر چیز کے لیے اس نے ایک رزق رکھا تو وہ کہہ رہا ہے ما من دابۃ فی الارض ولو ان اہل القریٰ. مثال میں کہا کہ آمنوا واتقوا, اگر یہ بستی والے ایمان واتقوا اور تقوی پہ کھائے ہوتے لفتحنا, تو ہم ان پر کھولے رکھیں گے, کھول دیں گے. برکات من السماء والارض, زمین اور آسمان سے اپنی برکتوں کے دروازوں کو. اور جب یہ ایمان اور تقوی سے ہٹیں گے ہم دروازے بند کر دیں گے. اب یاد رکھنا, جہاں رزق کی کمی سمجھو, سمجھ لینا
بند اس نے کہا ہم نے ہر شے کے لیے رزق رکھا ما من دابۃ فی الارض الی اللہ رزقها تو رزق یہاں بھی ہے رزق وہاں بھی تو وہ جو انہیں رزق دے رہا ہے اور ہمیں رزق دے رہا ہے کچھ فرق ہے کوئی تو فرق ہوگا بالکل سورہ حج 22واں سورہ قرآن حکیم اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ جو بھی سبیل الہی میں ہجرت کرتا کیا تصریف جو قرآن میں ہم آتے ہوتا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ قرآن پڑھو جو بھی سبیل الہی میں ہجرت کرتا ہے ثم قتلوا اور پھر قتل ہو جاتا لَيَرْزَقَنَّهُمُ اللَّهُ اللہ کہہ رہا ہے انہیں رزق ہم دیتے ہیں پروردگار کیسا رزق دیتا ہے عام رزق نہیں دیتا وہ رزق نہیں دیتا جو میں اور آپ لے رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہا ہے لَيَرْزَقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا انہیں رزق عام نہیں دیتا رزق حسن عطا کرتا ہے بس آخری جملہ تھا میری آج کی تقریر میں اور سلسلہ گفتگو یہاں سے میری طرف پہنچوئی بہت اچھی بات خدا آپ کو سلام رزق حسن کسے عطا کرتا قرآن نے کہا والذین اور چھوڑ دو والذین اور چھوڑ دو ہاجروا ہجرت کرتے کائے میں ہجرت کرتے ہیں سبیل الہی میں جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے انہیں ہم رزق حسن کیا مطلب ہے ہجرت کا ہمارے یہاں ہجرت کسی کرتے ہیں سلطان صاحب ایک من البلد الی البلد ہمارے یہاں من البلد ایک شہر سے الی البلد دوسرے شہر کی طرف جانا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا اس طرح قرآن میں ہجرت کسی کرتے ہیں اس طرح قرآنی میں انشاءاللہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھے اس طرح قرآنی میں ہجرت کسے کہتے ہیں اصطلاح قرآنی میں ہجرت کسے کہتے ہیں کہ آپ قدم اٹھا کر کہیں چلے جائیں بلکہ اصطلاح قرآنی میں اور شریعت مصطفیٰ میں ہجرت قدم اٹھانے کا نام نہیں ہے اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں یہ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں اور یہ اس جملے کو محفوظ کریں اپنی نسل کی تربیت کریں ان جملوں کو عزائے حسین کا خزانہ سمجھیں اس لیے کہ کائنات عالم میں ہمارا فخر ہے کہ جہاں سے ممبروں سے علم بڑھتا ہے شعور بڑھتا ہے فہم بڑھتا ہے علم بڑھتا ہے اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس تحرک کا نام ہے مجلس فکر کو بڑھا دینے کا نام ہے مجلس روک دینے کا نام نہیں ہے ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے یہ ہجرت ہو رہی ہے میں نے کہا اور آپ کو خاموش بیٹھے رہے بہت میں نے کہا ہجرت ملت بنا دینا مطلب نہیں ہے شریعت مصطفیٰ میں ہجرت یہ ہے سیر عقلانی مشکل لفظ ہے سیر عقلانی سے مراد یہ ہے کہ بابا تسی بیٹھے رکھے ہو مگر ہجرت یہ ہے کہ عادات قبیحہ کو چھوڑ کر خزائن حسنہ میں آنا یعنی باطل کو چھوڑ کر حق کے سائے میں آنا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے ہجرت یہ نہیں ہے کہ کندھے کا سامان رکھا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے شریعت مصطفیٰ میں ہجرت یہ ہے سائر عقلانی اب لوگوں کو جا کے دیکھیے گا یوٹیوب پہ سب یہ موبائل کا استعمال صحیح کرے میرے موجود موبائل اس لیے نہیں ہے کہ سارا دن بیٹھ کر ادھر ادھر کی خبریں جو مجلس میں ملے اسے اپلائی کرو اسے دیکھو کہ مجلس میں کیا کہا گیا کتنے الفاظ ہم نے آج اس مجلس میں سیکھے اگر ایک لفظ بھی مجلس میں سیکھ لیا تو آپ کی محنت سوارت ہو گئی ان کی محنت سوارت ہو گئی میرا یہ بدن سے بہتا ہوا پسینہ سوارت ہو گیا کیا فائدہ اسی مجلس کا کہ میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں آپ ایک دوسرے سے پوچھے وہ کی پڑے آپ
اپلائی کریں، یہی مقصد حسین ہے۔ میں نے کہا کہ عزاداری یہ ہجرت ہے، آپ بیٹھے اپنی جگہ پر ہیں مگر ہجرت کر رہے ہیں حسین کی طرف۔ یہ محرم ہجرت کا مدینہ سیر اقرانی ہے، عادات قبیحہ کو چھوڑ کر خصائل حسنہ میں داخل ہونا، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جانا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، بدی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جانا، ظلمات کو چھوڑ کر نور کی طرف آ جانا۔ ارے نبی نے یہی تو کیا، غدیر کے دن پورے مجمع کو ہجرت کروا دی رسالت سے ولایت کی طرح۔ ایک نانا کی ہجرت ہے، ایک نانا نے ہجرت کی، مکے سے مدینے آئے۔ ایک نواسے نے ہجرت کی، مدینے سے مکے کی طرف گئے۔ جملہ کہوں، خدا کی قسم اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو میری آج کی مجلس تقریر کی طرف۔ نانا نے جو ہجرت کی تھی وہ قاتلوں سے بچنے کے لیے کی تھی۔ جملہ سنے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اب یہ پیر محل والوں کو پہلو کی طرح کو چھوڑ رہا کہ وہ اس جملے کو فضائل کے روح سے سنے یا مسائل کے روح سے۔ جہاں گفتگو آج رکی ہے کل گفتگو وہیں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اسی جملے سے یاد رکھیں گے گفتگو یہاں پر رکی ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہم نے ہر ایک کا رزق بنایا ہے، یہی رکی ہے۔ نانا نے ہجرت کی قاتلوں سے بچنے کے لیے، وحی الہی آ گئی، اے میرے رسول ہجرت کر جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا دشمن زیادہ ہے، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی، یہی بولے آپ میرے ساتھ، یہی وجہ تھی نا نبی نے ہجرت کی ہے قاتلوں سے بچنے کے لیے۔ حسین نے ہجرت کی ہے قاتلوں سے بچنے کے لیے نہیں، دنیا کو قاتلوں کے چہرے دکھانے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں مولا کے آگے ہاتھ چھوڑ کر پوچھیے، مولا کیوں چھوڑ رہے ہیں مدینہ؟ آپ کے نانا کا شہر ہے، آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، سب کچھ آپ کا اپنا ہے، آپ یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اسی مدینے میں رہیے، یہی جنگ کیجیے، یہی قتل ہو جائے۔ ہزاروں علتیں ہوں گی حسین کے مدینے سے نکلنے کی، مگر دو علتیں تو واضح ہیں۔ پہلی یہ کہ حسین نے کہا انی لم اخرج، میں اس لیے نہیں جا رہا، وہی نہیں، انی لم اخرج، میں اس لیے نہیں جا رہا، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے تخت چاہیے، تاج چاہیے، شر ہو، خزانے چاہیے، لشکر چاہیے، نہیں، مولا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ وَأَنَّا أَخْرَجْتُ لِطَلَبِ إِصْلَاحِ أُمَّتِ جَدِّي، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے سن 61 ہجری میں امت رسول بگڑ چلی۔ وَأَنَّا خَرَجْتُ، میں اس لیے جا رہا ہوں طلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کس کی سیرت ہے؟ آسیرو بجدی رسول اللہ تعالی وآسیرو بعبی علی بن ابی طالب، جانتے ہوئے کس کی سیرت ہے؟ یہ سیرت میرے جد رسول کی ہے، یہ سیرت میرے باپ علی کی۔ میں اس لیے جا رہا ہوں، مجھے نہ تخت چاہیے، نہ مجھے تاج چاہیے، نہ مجھے لشکر چاہیے، نہ مجھے خزانے چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے، پھر کیوں جا رہا ہے؟ کیا اصلاح چاہیے؟ پہلی بھی یہ۔ دوسری وجہ یہ جو حسین نے بیان ہے کہ اگر میں نے مدینے سے نہ گیا تو وہ جو میرا دشمن ہے وہ مجھے مدینے میں قتل کر دے گا، اور مدینے میں جب میں قتل کیا جاؤں گا
میرا قاتل چھپ جائے گا، میرے قاتل کا پتہ نہ چلے گا، میرا قتل ایک حادثہ بن کے رہ جائے گا۔ تو حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ حسین مدینہ چھوڑ کے مکے میں آئے، اللہ کے گھر میں آ گئے، آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اور جو میں کہوں اللہ کا گھر نہیں، یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے۔ جو میں کہا یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے، رہیے کہا نہیں۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا، لباس حج اتارا اور عمرے سے بدلا۔ مولا یہاں رک جائیے، کہا نہیں، جو حرمت شہر رسول کا پابند ہو وہ حرمت خدا کا پابند نہیں ہوگا۔ کہا یہاں بھی کوئی کیفیت ہے۔ حسین کربلا پہ بلکتے تپتے صحرا میں آئے۔ حسین نے کہا میں نے ایک ایسی سرزمین کا انتخاب کیا، ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا، اگر میں مدینے میں قتل کر دیا جاتا تو میرا قاتل چھپ جاتا، اگر میں مکے میں خانہ خدا میں قتل کر دیا جاتا تو میرا قاتل چھپ جاتا، پتہ نہ چلتا مجھے کسی کو۔ ایسے ہی جیسے مدینے میں میری ماں کا قاتل چھپ گیا، جیسے میرے باپ کا قاتل گیا۔ حسین نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا، اب قیامت تک اگر قاتل چاہے گا بھی تو چھپ نہ سکے گا۔ بس عزیزو، یکم محرم ہے اور ہم حسین ابن علی کے یا حسین ابن علی سے کیے ہوئے وعدے کے تجدید کے لیے، ایفائے عہد کے لیے امام بارگاہ میں آگے بیٹھے۔ مولا آج جب محرم ہے نا، یہ وعدہ کر لینا، حسین سے یہ وعدہ کر لینا، مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، آپ نے اتنا بڑا کام کیا، ہم اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے اس مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں۔ جانتے ہو کون ہے حسین؟ جب حسین دنیا میں آئے، حذیفہ یمانی دوڑے مسجد کی طرف، اللہ کا رسول مسجد میں ہے اور جا کے خبر دی، اور رسول کو کہ شہزادہ آیا ہے، رسول گھر میں آئے۔ دیکھ لیجیے گا یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، جامع ترمذی کی کتاب میں شہزادہ دنیا میں آیا